تیاریاں کر رہے تھے، سوچ و فکر میں تھے کہ رمضان آ رہے ہیں، آئے بھی تقریباً پورا پہلا عشرہ ختم ہوا اور دوسرا عشرہ بھی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، اور ایسے ہی تیسرا عشرہ بھی ختم ہوگا اور پھر رمضان چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان اسی لیے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھا لو، دیکھے دیکھے تک گزر جائے۔ اس کے 10 دن جو رحمتوں والے تھے وہ گزر گئے۔ دوسرا جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد آنے والا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ دوزخ سے آزادی کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، مغفرت کے لیے رحمت کی ضرورت ہے۔ اب ہم میں سے کتنوں کو رحمت ملی، نہیں ملی، کتنی ملی؟ ہم کو جتنی مغفرت ہونا ہے اتنی رحمت ملی یا نہیں ملی پتہ نہیں ہے۔ رحمت کے ایام گزر گئے۔ دوزخ سے آزادی کروانے کے لیے مغفرت چاہیے۔ پتہ نہیں کن کی مغفرت ہو رہی ہے یا کن کی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم میں سے اکثر ہے آج رمضان کی یہ تاریخ آنے کے باوجود بھی غفلت میں ہے۔ بہرحال یہ سن، یہ سال، یہ مہینے، یہ دن، یہ ہفتے ایسے ہی گزریں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اپنی فکر و سوچ و خیال کو، تصور کو نہ بدلے، یہ تو بدلتے رہنے والی چیزیں ہیں۔ رمضان آئے ہیں اپنے کو بدلنے کے لیے، ہماری فکروں کو بدلنے کے لیے، ہمارے خیالات کو بدلنے کے لیے، ہمارے تصورات کو بدلنے کے لیے۔ تو بہرحال چند دن جو بچے ہیں اسی طرح تیزی سے گزر جائیں گے۔ کون سوچا کتنا تیزی کے ساتھ گزر گئے، کب آئے کب چلے آئے۔ تو بہرحال ماہ رمضان اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے، ہمارے دلوں پر جو بنجر ہو گئے ہیں، ایک زمانے سے اللہ کی یاد نہیں کرے، جیسے یاد کرنا ہے نہیں کیا، اور اس زمین پر جیسے کوئی زمین کو پانی نہیں دیتے تو ایک عرصے تک پانی نہیں ملا تو درخت لگاؤ تو درخت نہیں لگے گا۔ لگانے سے پہلے اسے جوتنا پڑتا ہے، اسے کھودنا پڑتا ہے، اسے پانی دے دے کے نرم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس پہ درخت لگاؤ تو درخت لگے گا۔ تو فرمایا یہ جو دل ہے یہ ایک زمین کی مانند، اس پہ محبت خدا کا درخت لگانا ہے، خوف خدا کا درخت لگانا ہے، اللہ سے تعلق والا جھاڑ یا پھل لگانا ہے، تو فرمایا تمہارے آنکھوں کے آنسو ڈال کر وہ زمین کو نرم کرو۔ جب یہ آنکھ سے آنسو نکلیں گے تو زمین نرم ہوگی، ہمارا دل نرم ہوگا، اور وہ دل جس پہ خوف خدا کی وجہ سے نکلنے والے آنسو گریں گے، وہ دل نرم ہوگا اور محبت خدا کے لیے تیار ہوگا، تعلق رب کے لیے تیار ہوگا، اللہ سے جڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو دو آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آخرت کے خوف کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر پاک میں ہے، زوج محترمہ بھی ساتھ ہے، غالباً حضرت حفصہ ہے، یا بہرحال نام میں تھوڑا بول رہا ہوں، کوئی اہلیہ محترمہ ہے، اور اندر سے ایک قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو روا اور بہت رونے لگے، بہت رونے لگے۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا پتہ نہیں تمہارا بھائی کیا تلاوت کر رہا ہے، کون سی آیت تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
آگاہ ہو جاؤ قیامت کے دن پروردگار کچھ لوگوں سے پردے میں رہے گا، چھپ جائے گا، ان کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا۔ تو حضور فرمائے میری امت کے وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ جن سے پردے میں رہے گا؟ کیا بات ہے! کلا انہم عن ربہم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ کچھ لوگ ہوں گے جن سے اللہ ملنا نہیں چاہے گا۔ سب سے مل رہا ہے لیکن کچھ ہیں جن سے ملاقات نہیں کر رہا ہے۔ ہم کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ہم سے نہ ملے تلملا جاتے ہیں۔ کسی ایم ایل اے کے پاس یا کسی شخص کے پاس، محلے کے لیڈر کے پاس جانے بھائی نہیں ملتے، پریشان ہو گئے۔ یہاں قیامت کا دن ہے، پروردگار ملنے والی بات ہے، کہہ رہا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن سے نہیں ملیں گے۔ اور یہ سن کر حضور رو رہے ہیں، ہمارے آقا رو رہے ہیں، ہمارے سردار رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے ان سے میرا خدا ملنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ کیسے ہو؟ عزیزان گرامی، اصل فکر تو یہ فکر ہے، اصل سوچ تو یہ سوچ ہے۔ دنیا تو گزر رہی ہے، آخرت کی فکر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی فکر۔ آپ اندازہ کریے، تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہوں، سوچ کی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، کس کو بولتے قیامت کا میدان؟ ہم سنیں قیامت کے میدان میں ٹھہریں گے، قیامت کے میدان کہاں ہے؟ قیامت کا میدان کدھر ہے؟ کس کو کہتے ہیں قیامت کا میدان؟ قیامت کا میدان شروع ہوگا، عرفات کا میدان ہوگا، مکہ مکرمہ میں وہ شروع ہے، اسٹارٹنگ ہے۔ وہاں پر جبل الرحمہ ایک پہاڑ ہے، وہاں رب العالمین کا عرش ہوگا۔ اس عرش پہ اللہ استوا ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے۔ اب وہ عرش وہاں شروع ہوگا، جب قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے تو یہ بلڈنگیں، یہ پہاڑ، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب میدان ہو جائے گا۔ وہاں سے یہاں تک میدان ہے، ادھر سے امریکہ تک میدان ہے، ادھر سے لندن تک میدان ہے، پورا وہ ایک ہی میدان ہے۔ ٹانڈور والے یہی ہوں گے، خبروں سے اٹھ کے ٹھہریں گے تو میدان میں ہی ٹھہریں گے، یہی قیامت کا میدان ہوگا۔ اب یہاں سے اللہ عرش کے پاس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لائن وہاں تک لگی ہوئی ہے، اتنے کروڑوں لوگوں میں ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ تھوڑی دعوت میں کوئی منسٹر دعوت کیا، 5000 کی دعوت ہو گئی، آپ پہنچ گئے، پہچانے نہیں جاتے، آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہٹا دے رہا، پبلک ہٹا دے رہی، آگے پہنچ نہیں سک رہے۔ ارے میرے کو بلائے تھے بھائی، میں ملنا چاہ رہا ہوں، ہٹو بابا، بازو کیسا ملتے؟ تو ملنے کے لیے کارڈ ہونا، نشانی ہونا، گلے میں ایک چھوٹی سی ٹکٹ ہونا، یا آپ کی گاڑی پہ ایک اسٹیکر ہونا، تو سیکیورٹی گارڈ بولے گا چلو اندر، آپ کی گاڑی ہی کے لیے یہ بنایا گیا ہے، راستہ چھوڑ دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کا دن ہوگا، سینکڑوں لوگ ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے وہ ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے۔ عرش تو وہاں ہے، پتہ نہیں ہم ٹانڈور میں ہیں یا پھر حیدرآباد میں ہیں یا کسی اور ملک میں رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک ایک ہی میدان ہوگا۔ اب وہاں مجھے پہچاننا ہے، کون پہچاننا ہے؟ رسول اللہ پہچاننا ہے، میرے آقا پہچاننا ہے، رب العالمین کے سامنے ہم نظر آنا ہے۔ کیسے نظر آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتے ہوں گے، اس وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے چمکدار ہوں گے، میں اپنی امت کو ہزاروں لوگوں میں پہچان لوں گا، دیکھو یہ میرا دیوانہ ہے اور یہ میری بات سنا کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ آج ہم کو اپنی پہچان رسول اللہ کے پاس کروا لینے کی فکر کس کو ہے؟ اپنی پہچان اللہ کے پاس کروا لینے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ کے تو ہزاروں بندے ہیں، عبادو کا سوانا کثیر، مالک تیرے بندے ہمارے سوا بہت ہے، لیس لنا رب سواک، ہمارے لیے تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ سینکڑوں اس کے بندے ہیں، ہزاروں ہیں، یہودی بھی اس کے بندے ہیں، نصرانی بھی اس کے بندے ہیں، کفار بھی اس کے بندے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے کے مسلمان بنا لیتا ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں،
پیچھے ہے نماز نہیں پڑھتے، آج نیا ایمان لایا اس والے کو دیکھ لو 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزانہ کئی مرتبہ درود شریف پڑھ کے رسول اللہ سے تعلق کو جوڑ رہا ہے، روزانہ کئی مرتبہ سنتوں پہ عمل کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے، مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کی بھرپور ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، جتنا ہو سکے اپنے دل میں۔ اور یہ فائدہ ہم کب اٹھائیں گے؟ جب آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، پتہ چلے کہ اس میں کیا ملنے والا ہے، پتہ چلے کہ آپ کی سوچ بنے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزار کر ہم عبادتیں کریں تو اللہ سے جڑیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے، اللہ نے، آپ اندازہ کریے حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، ان کے صاحبزادے ذبیح اللہ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ ہمارے گھر کو صاف کرو، کعبۃ اللہ، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھر کا کام اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیا، حضرت اسماعیل سے لیا، اور یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو کس لیے لیا؟ کس کے لیے لیا؟ بولے طواف کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف رکھو، میرے طواف کرنے والے بندے آ رہے ہیں۔ اللہ کے طواف کرنے والے بندوں کی اہمیت اللہ کے پاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے کام لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے متعلق ہم نے چند باتیں کی، زکوٰۃ کی اہمیت آپ کی خدمت میں رکھے، روزے کی اہمیت بھی آپ کو بتلائی گئی ہے۔ اب کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے جمعہ نہیں آئے گا، اسی دن ہے یا ایک دن کا فرق ہوگا، تو تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، اسی لیے آج 2 اہم عنوان پہ ہم تک بات کریں گے۔ ایک ہے اعتکاف۔ اب اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ پورا مہینہ ہی اللہ سے جڑ جانے کا ہے، پورا مہینہ ہی اللہ کے لیے ہو کے بیٹھ جانے کا ہے۔ کم از کم ابتدا میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ حضور رمضان کی ابتدا میں جو عبادت کیا کرتے تھے، دوسرے عشرے میں اس کو اور بڑھا دیتے تھے۔ پہلے 10 دن جو کرتے تھے، سیکنڈ میں اور بڑھا دیتے۔ ہم لوگ شروع کے 4 دن عبادت کرتے، 5ویں دن ٹھنڈے ہو جاتے، 8-10 دن کرتے، بیچ کے عشرے میں غائب ہوتے، پھر لاسٹ میں آتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، اولیاء کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے عشرے میں جتنا کرے دوسرے میں اور بڑھا دیا، دوسرے میں جتنا کرتے تو تیسرے میں اور بڑھا دیتے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں، اللہ کی بارگاہ میں، مسجدوں میں لگا دیتے۔ اور یہ اللہ کا منشا ہے کہ اللہ نے خاص طور سے جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف کے بارے میں فرمایا، قرآن میں ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ روایات میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کبھی ناغا نہیں فرمائے، اور آخری وقت میں تو 20 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جتنوں میں لگ کر اللہ کو بھول بیٹھے تھے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جانے کا نام اعتکاف۔ ہماری زندگی میں بیوی آئی، اس کی طرف لگے، اس کی وجہ سے کبھی نماز چھوڑ گئی، بچے کی وجہ سے کبھی نماز چھوڑ گئی، کبھی اپنی خواہش کی وجہ سے جب جو ہے نیند لگ گئی تو نماز چھوڑ گئی، کبھی کسی دوست احباب کی وجہ سے عبادت چھوڑ گئی، کبھی کسی وجہ سے چھوڑ گئی۔ جتنوں سے لگتے لگتے اللہ کی لیے چھوڑ دیے، اللہ کی عبادتیں چھوڑ دیے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کو ترک کر دو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دنیا کے تمام خواہشات کو، آرام کو، سب کو چھوڑ دو، اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ، سب سے تعلق توڑ دو، اور پھر
تعلق ٹوٹے گا تو تعلق جوڑے گا نا. ہم بولتے ہیں کہ فیس دو وائر میں ادھر میں بھی کرنٹ آ رہا ادھر سے بھی فیس آ رہا, اب دونوں کو ملا کے آپ بلب چالو کریں گے, ہوگا نہیں ہوگا. ایک کٹ کرو, آپ جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ کرنٹ آ رہا ہے تو پہلے ڈائریکٹ کرنٹ بند ہوگا تو جنریٹر چالو ہوگا. جنریٹر چالو ہوا ہے, کرنٹ آ گیا تو پہلے کیا ہوگا, جنریٹر کٹ آف ہوگا تو پھر کرنٹ جلے گا. ہم بولے نہیں, ہم دو والے ہیں, دنیا بھی لگائیں گے آخرت بھی, تو یہ ہونے والا نہیں ہے. بولے سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. کیا فرمایا شعر, علامہ اقبال کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ سجدہ خالق کو بھی, اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, ابلیس سے دوستانہ بھی رکھے ہوئے, اور ہمدردی قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی. یہ بتا حشر میں کس کی جزا مانگے گا. اللہ سے سجدہ بھی کر رہے ہیں, شیطان سے دوستی بھی کر رہے ہیں. اب حشر میں کیا چیز کی سو جو ہے جزا مانگنے والا ہے, اللہ کے سجدے کی مانگیں گا یا ابلیس کے دوستانے کی مانگیں گا؟ تو سجدہ اللہ کو جب کر رہے ہیں تو ابلیس سے تعلق توڑنا ہے, اس کی دوستی کو ختم کرنا ہے. ہم دنیا بھی دین بھی لے کے چلیں گے. تو بولے ٹھیک ہے, دنیا لے کے چلو, کیونکہ دنیا میں ہی تم کو پیدا کیا گیا ہے, تو دنیا میں لے کے چلو, لیکن دنیا کی وجہ سے دین نہ چھوٹے. کمانے کے رہے بیٹھے ہوئے, اذان ہو رہی نکل کے دکان میں سے نہیں آ سک رہے, بستر پہ لیٹے ہوئے اذان سن رہے اٹھ کے نہیں آ سک رہے, رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں باتوں میں ہیں اذان سن رہے نہیں آ سک رہے, بیوی بچوں میں ہے دعوت میں ہے اذان کی آواز آ رہی نہیں آ سک رہی. یہ بات غلط ہے. رہو بیوی بچے رشتہ دار, کمانا, کاروبار, بزنس, یہ سب اللہ کا حکم ہے اس وقت تک جب تک کہ ان تمام چیزیں ہمارے رب کے تعلق کو, ہماری نماز کو, ہمارے سجدوں کو نہ روکے. یہ سب ہمارے لیے بہتر ہے. یہ روک رہے ہیں تو پھر نہیں. تو ہم کو ان سب سے کٹنا ہے, اور یہ کٹیں گے دنیا سے تعلق ٹوٹے گا تو پھر تعلق رب سے جڑے گا. اور تعلق کیسے توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے رشتہ داری توڑ دو, ان سے ملاقات چھوڑ دو, نہیں. جب کبھی کوئی کام کر رہے ہو تو ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں, جیسے چھوٹی سی مثال دے کے میں آج اعتکاف کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہمارے جو کام ہوتے ہیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی ایک اہم چیز ہے, شادی گھر میں ہو رہی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ہر آدمی بولتا کہ بھائی یہ کام کرو, بچے کے نانا کی خواہش ہے, بچی کے دادی کی خواہش ہے, ان کے ماموں کی خواہش ہے, فلاں کے بڑے بھائی کی خواہش ہے, چاچا کی, پورے خاندان کے ہر ایک فرد کی خواہش ہے. کیوں؟ ارے بھائی نوشا کی دلہن کے چاچی کی یہ خواہش ہے. وہ ٹائم پہ کوئی یہ نہیں بولتا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے, رسول اللہ کی یہ مرضی ہے. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, سب خواہشات اپنی جگہ, چاچا کی, دادا کی, نانا کی, بچی کے ابا کی, امی کی خواہشات اپنی جگہ ہے. یہ تمام خواہشات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو ہاں آگے بڑھو, اگر نہیں ہے تو یہ کام روک دو. یہ ہے ایمان, یہ ہے تعلق, سب کے تعلق کے ساتھ. یہاں تک کہ ہمارا بچہ چھوٹا ضد کر رہا ہے مجھے یہ چیز دلاؤ, اگر وہ چیز اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ چیز تم چاہ رہے لیکن اللہ اس کی ہم کو اجازت نہیں دیتا. بیوی کہہ رہی ہے تو اس سے کہنا ہے, ہمارا نفس کہہ رہا ہے تو اس سے کہنا. یہ ہے تعلق توڑنا اور ادھر تعلق جوڑنا, یہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنا. تو بہرحال اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے. فرمایا کہ اعتکاف کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خناديق. فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مرضی کے لیے ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے, ایک دن کا, اللہ اس کے اور دوزخ کے
دونوں کے درمیان 3 خندقیں کھول دیتا ہے، اور ایک ایک خندق کی جو دوری ہے، جو چوڑائی ہے، مشرق اور مغرب کی جتنی چوڑائی اتنی چوڑائی۔ کوئی ایک دن اعتکاف بیٹھا تو اللہ دوزخ سے اس کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ 3 خندقیں اس کے درمیان کھودی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی 10 دن اعتکاف بیٹھ لے، اندازہ فرمائیے، ایک دن کے لیے 3 خندق کھودی جا رہی ہے۔ تو اگر آج ہماری اپنے آپ کا ہم اگر محاسبہ کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جو ہم کو دوزخ کی طرف لے جانے کی۔ اب تیاری کیا ہے دوزخ سے بچنے کی؟ اپنے آپ کو دوزخ سے دور کرنے کا راستہ مانگ تو رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، دوزخ سے نجات عطا فرما، انی اعوذ اسألک الجنت واعوذ بک من النار، دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ علاج کا طریقہ کیا ہے کہ دوزخ سے دور ہو جائے؟ تو فرمایا تم اعتکاف بیٹھ جاؤ، سب کو چھوڑو، 10 دن ہے، ساری زندگی کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، زندگی پوری ہم دنیا میں لگا کے رکھے ہوئے، اور کہیں نہ کہیں کوئی عمل ایسا ہو رہا جس کی وجہ سے پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کدھر ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے، دوزخ سے دور ہونے کے لیے اعتکاف بیٹھ جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے گارنٹی مل رہی ہے کہ ہمارے اور دوزخ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، دوسری حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اعتکاف ایک دن کا بیٹھتا ہے، اللہ پاک اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا۔ ہم لاکھوں روپے لگا کر حج کر کے آتے ہیں، لیکن حج قبول ہوا یا نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں۔ عمرے کو جا رہے ہیں، آج کل ٹرینڈ بن گیا، ہر آدمی نکلا عمرے کو چلا گیا، گئے خرچہ کر کے آئے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کوئی اعتکاف بیٹھ جائے، اللہ حج کا کو جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے جہاں تراویح ہے، جہاں پر روزہ ہے، جہاں تہجد کی نماز ہے، وہیں پر اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعتکاف کیوں بیٹھنا چاہیے؟ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ کی جو ہے رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرمایا پہلی چیز، اب نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 2 دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نمبر 3 اہم ترین چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ آخری عشرہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے، شب قدر کوئی باضابطہ طور پہ اناؤنس کیا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک رواج بنا ہوا ہے، 27 تاریخ کو ہم عام طور سے شب قدر مناتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اشارات ملے ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ شب قدر کب ہے؟ بولے 5 تاخراتوں میں اس کو چھپا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگ لڑ رہے تھے تو اللہ پاک شب قدر کو چھپا دیا۔ مسلمان کو آپس میں لڑنا اللہ کو اتنا ناگوار ہے، ناپسند ہے کہ شب قدر جیسی عظیم چیز کو اللہ نے چھپا دیا، قیامت تک چھپا دیا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ 29 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں 20 رمضان کی جو شب ہوتی ہے، اسی لیے اعتکاف بھی 20 رمضان کی عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور یہ نیت کے ساتھ کہ 10 دن سنت اعتکاف ہم بیٹھیں گے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں، پورے محلے میں سے کم از کم کوئی ایک شخص کا سنت مؤکدہ کا اعتکاف بیٹھنا لازم ہے، ورنہ پورا محلہ گناہگار ہوگا، کوئی ایک آدمی کم از کم۔ لیکن یہ صرف اللہ امت پہ سے ذمہ داری کو ہٹانے کے لیے ایک شخص کے بارے میں کہا، ورنہ جب کبھی اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہے یا اس کے انعامات بٹ رہے ہیں یہ معلوم ہو،
تو کیسے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوڑے دوڑے چلے جائے اور جا کے وہاں بیٹھ جائے. تو اعتکاف کا مسئلہ وہی ہے کہ ہم وہاں پہنچے مساجد میں، ابھی سے کوشش کریں ہماری زندگی کے تمام کام اپنی طرف چلتے رہتے. ایسا کئی مرتبہ ہوا، اچانک وائرل بھی فیور آ گیا، 8 دن ڈاکٹر بولا کہ بیڈ ریسٹ، تو آپ بستر پہ پڑے رہے، آپ کا کاروبار بھی چلتا رہا، آپ کی تمام چیزیں چلتے رہی. یہاں تک کہ بعض وقت یہ تک بولا جاتا کہ بھائی موبائل کو بھی نہیں ہاتھ لگانا، کسی سے بات بھی نہیں کرنا، آپ کسی کے ٹچ میں نہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے ٹینشن ہوا تو یہ چیز ہوگی، آپ سے موبائل بھی لے لیتے، رشتہ دار بات کرنے بھی نہیں دیتے. آپ پڑے ہوئے 8 دن 10 دن 15 گزر گئے، کاروبار ڈسٹرب نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہوئی. ہم اپنے باڈی کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے 10 دن نکال رہے ہیں. یہاں آخرت کے لیے ہم سوچے نہیں بھائی کیسا ہوتا میں اپنے کاروبار میں سے، اپنی دکان سے، اپنے جاب سے 1 دن نہیں ہٹ سکتا، 10 دن کیسے ہٹوں؟ اگر آپ سوچیں گے اللہ راستہ بنائے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم خود اس کے لیے راستے بناتے ہیں. اگر نیت کر لے تو ثواب ملے گا اور اللہ راستہ بنائے گا. تو فرمایا کہ پہلی چیز اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھ جائے، اللہ کو راضی کرنے کے، سب کچھ چھوڑ کر. جیسے کسی کے پاس آج اچھی مثال ملتی ہے آپ کو، اور اس کو اکثر صوفیاء کرام اور اللہ والے اپنی کتابوں میں سمجھانے کے لیے لکھے. آپ دیکھیے ایک فقیر آپ کے پاس آ کے مانگتا ہے، روڈ پہ آج کل تو مانگنے والوں کی بڑی تعداد ہو گئی. کیسے کیسے لوگ ہیں آج، دیکھیے مانگنے کے بڑے انداز بن لیے. ہاتھ اچھا خاصا ہے، بن لیا اس کو پٹی بن لیا، کیا بولتے ہو ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کو موڑ دیا پٹی باندھ لیا، ایک ٹانگ کو باندھ لیا، آپ ٹھہرا ہوا ہے آ کے آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا، دے دو بابا دے دو بابا، ہاتھ موڑ کے رو کے. کیسے آپ کے اوپر ایموشنل اٹیک کرتا ہے، کیسے کرتا؟ تمہارے بچے کی صحت اچھی ہو جائے، تمہارے بچے کی بیماری چلے جائے، تمہارے بچے کو بڑی بڑی عمر مل جائے. اب ہم جیسے بچے کے بارے میں سنیں، جیب میں سے نکالا دے دیا، ایموشنل. تو اور پھر کیسے گڑ گڑا کے بار بار 1 روپیہ مانگ رہا ہے. 2 روپے ملتے تھے، آپ 10 روپے دیں گے، اس سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے. وہ 10 روپے کی خاطر اس کو معلوم ہے ہر گاڑی کے سامنے آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں بھی، رو رہے ہیں بھی، سب کچھ کر رہا. تو بولے تم سے اللہ سے مغفرت مانگنا ہے تو تم کو کیسے گڑ گڑانا ہوگا، کیسے کیسے لینا ہوگا. وہاں چلنے والی چیزیں تو یہی ہے. تو بولے اپنی کیفیت کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک سوال ہی سوال بنا لو. ایک بھکاری کی کیفیت بنا لو کہ مالک تو مغفرت عطا فرما. تو یہ تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر رحمتیں مانگنے کا یہ خاص وقت ہے. عزیزان گرامی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے، بہت بڑے ولی. ایک مرتبہ غسل خانے کو گئے. اس زمانے میں بھی غسل خانے ایسے ہمارے گھروں میں ہوتے تھے ویسے نہیں تھے، گھر کے باہر غسل خانے ہوا کرتے تھے، سب مل کے وہیں جاتے غسل کرتے. اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہوتا تھا جو غسل خانے کی صفائی، پانی، جو کچھ وہاں ضرورتیں ہوتی وہ رکھتا، تو اس کے کچھ انہیں خرچہ لیتا تھا. آج بھی بعض جگہ کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، راستوں میں ہم جاتے تو پیمنٹ دے کے حمام کو جاتے، 2 روپے 1 روپے ہی لیتا. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. تو حضرت آپ اندر داخل ہو رہے تھے تو اب دربان نے روک دیا. وہ جو ٹھہرا ہوا تھا وہ شخص جو اندر صفائی کرنے والا، بولے کہ صاحب اندر جانے کے لیے 1 درہم چاہیے. جیسے سنے اچانک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور زمین پہ گر گئے. وہ بڑا پریشان ہوا، پانی وغیرہ دیا، اٹھ کے بیٹھے. بولے بات کیا ہے؟ میں تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہا جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. تو بولے میں تیری بات کی وجہ سے میری طبیعت خراب نہیں ہوئی، میرے دماغ میں یہ خیال آیا جہاں انسان اپنے جسم کا میل نکالنے کے لیے داخل ہوتا، اپنے اندر کی گندگی نکالنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں پر بغیر معاوضہ دیے کہ جا نہیں سک رہا، بغیر کچھ دیے کہ جا نہیں سک رہا. تو جنت پاکوں کی جگہ ہے، وہاں پر بغیر دیے کہ کیسے جاؤں گا، وہاں کیا دینا پڑے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سوچ کے میں بے ہوش ہو گیا. اللہ کے ولی ان کی سوچ ہمیشہ وہاں کی ہوا کرتی تھی، وہاں کی فکریں ہوا کرتی تھی. تو آخرت کے لیے، وہاں کی ذخائر کے لیے، وہاں داخلے کے لیے جنت کی، ہم کو چاہیے کہ یہ جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. یہاں بیٹھنے سے جب کنیکشن دنیا سے کٹے گا تو رب سے جڑ جائے گا. اور یہ اللہ سے کنیکشن کی لذت ایک بار اگر کسی کو مل جائے، سجدے میں جو مزہ آتا ہے، رکوع میں جو مزہ آتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے اللہ کا تصور کر کر یہ سوچنا ہے. جیسے نماز بھی ہم کو ویسا ہی پڑھنا ہے،
طریقہ تو وہی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ اس بات کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنے چاہیے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، لوگو جب تم نماز میں ٹھہرو، عبادت میں ٹھہرو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ بازو چلے جائیے، اس کو دیکھیے کیسا نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بازو سے کوئی آپ کو دیکھنے لگے نماز میں تو نماز بدل جاتی ہے۔ رکوع میں ہے تو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی جگہ 5 بار، کیونکہ دیکھ رہا ہے کوئی آدمی۔ کسی کے دیکھنے کا تصور آیا تو آپ کا رکوع لمبا ہو گیا، آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا، آپ کھجا رہے تھے 1 سے 2 بار کوئی دیکھتے آپ کا ہاتھ رک گیا، کسی کے دیکھنے کا تصور آ گیا۔ تو بولے نماز تم پڑھ رہے ہو تو پہلے ایسے دیکھو کہ تم خدا کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اب خدا کو دیکھ کے پڑھنے کی تمہاری ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، وہ آنکھ کچھ اور ہے، وہ لوگ کچھ اور ہے، ان کے مقامات کچھ اور ہے جو خدا کو دیکھ کے سجدے کرتے ہیں۔ تو اگر تم سے وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ سوچو کہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَىٰ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تم کو دیکھ رہا۔ تو عبادت کیسی ہونی چاہیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا۔ اور یہ اعتکاف میں فرمایا مراقبہ، یہ اصل بات یہ ہے کہ نماز اسی طریقے سے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھو یا اللہ کے گھر میں آ جاؤ، ہمارے پاس یہی مسئلہ ہے، اللہ کے گھر میں کا ادب ہے، پہلے تو خدا کا تصور نہیں ہے۔ مسجد میں آئے تو کیا کیفیت ہونی ہے نہیں ہے، بیٹھے ہیں تو کہاں بیٹھے ہیں، وہی کسی ایم ایل اے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، منسٹر کی جو ہے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے موبائلز لے کے رکھ لیتے ہیں، اندر بیٹھے ہیں تو خاموش بیٹھے ہیں، آواز بڑی نہیں، سائلنس پلیز لکھا ہوا ہے، وہاں کوئی حرکت نہیں کرتے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ارے یہ کیمرے ہم کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے مولا کا کیمرہ تو اس وقت سے لگا ہوا ہے جب سے کائنات بنی ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا مگر لکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹھ گئے اعتکاف میں یہی ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں ہے، نماز کے بعد نماز، نماز کے بعد نماز، 5 نمازوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس درمیان جو وقت مل رہا، کبھی قرآن کی تلاوت ہے تو کبھی درود شریف ہے، یہ سب کچھ ذکر و اذکار ہو گیا، تو اس کے باوجود کچھ وقت نکالیے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں یہ تربیت دیا کرتے تھے، مسجد میں لے جاتے، مغرب کی نماز سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے بٹھا دیتے، مجھے اور میرے بھائی صاحب کو ملر کے ادھر بازو ایک بھائی، ادھر بازو ایک بھائی، ہاتھ بن کے بٹھا دیتے، بولتے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ بابا کیا پڑھنا؟ بولے کچھ نہیں پڑھنا، آنکھ بند کرو، یہ سوچو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں میرے مولا کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیفیت جب آئے گی، جب بیٹھیں گے، جب دیکھنے کی لذت، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مزہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ سکھایا نہیں ہے، اپنی اولاد کو یہ تصور بٹھایا نہیں ہے، اپنے روح کو، اپنی آپ کو یہ مزہ دلایا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی غنیمت وقت ہے اعتکاف کا کہ مسجد میں بیٹھ جائے اور یہ تصور میں رہے مالک 10 دن کے لیے تیرے در پہ پڑ گیا ہوں، اب مانگنے آیا ہوں، عطا کر تبھی جاؤں گا، کیا دے؟ تیری رضا دے دے، تجھ سے تجھ کو مانگنے آیا ہوں، کسی اور چیز کو نہیں۔ آج تک بیوی مانگا، بچے مانگا، دولت مانگا، بلڈنگیں مانگا، صحت مانگا، سب کچھ مانگا، اور جو مانگا تو عطا کرتا گیا، میری حیثیت سے زیادہ عطا کیا۔ حیثیت نہیں ہے گھر موجود ہے، حیثیت نہیں ہے صحت موجود ہے، حیثیت نہیں ہے دنیا موجود ہے۔ پروردگار اگر نہ مانگا تو تیری ذات کی محبت نہ مانگا، تجھے نہ مانگا، تیرا تعلق نہ مانگا۔ آج اس رمضان میں تیرے در پہ بیٹھ گیا ہوں، آج تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، تیرے تعلق کو مانگتا ہوں، تیرے جو ہے قرب کو مانگتا ہوں۔ یہ مانگتے بیٹھ جائیے، دیکھیے اللہ کیا کیا نہیں عطا کرے گا، کیا کیا نہیں دے گا، اور اس کی لذت حاصل ہو جائے۔ یہ اعتکاف، در پہ پڑ جانا، مانگنے آئے ٹھہر گئے، جب تک دیے نہیں جائے نہیں، تو پروردگار کی بارگاہ میں آ کر اللہ کو مانگنے کا یہ وقت ہے، یہ ایام ہے، یہ دن ہے، اس کا نام اعتکاف ہے۔ تو فرمایا نمبر 1 اللہ کی رضا مانگو، مالک بہت کچھ دنیا لے لیا، آج تجھے مانگنے آیا، اب عطا کر دے، رضا الہی۔
دوسرا دوزخ سے بچنے، تیسرا شب قدر کی تلاش۔ دیکھیے شب قدر بڑی عظیم چیز ہے۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی ہے؟ شب قدر کس لیے دی گئی ہے؟ شب قدر ایک رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے رات جو ہے جاگنے کا، عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں ملتا ہے۔ 1000 مہینے کسے بولتے پتہ ہے؟ 84 سال 8 مہینے۔ 1000 مہینے کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 84 سال ہے، 84 ایئرس۔ یہ کیوں عطا ہوئی؟ آخر کس لیے ملی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، یہ سرکار کی عنایت ہے، ہمارے نبی کی عطا ہے۔ ان کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا کہ حضرت نوح کی امت 950 سال حضرت نوح کی زندگی تھی، ان کی امت بھی 900 سال 800 سال جی رہے ہیں، تو سابقہ انبیاء میں ایسے ہی ہوا تھا، 500 سال 700 سال 800 سال۔ جب ان کی امت کی عمر کا تذکرہ ہوا، ان کی عمر 700 سال تھی، تو رسول اللہ کے دل میں یہ خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم، مالک سابقہ امت کو 900 سال آپ عطا کرے، وہ بندے 900 سال عبادت کریں گے اور میرا امتی 60 سال 70 سال عبادت کرے گا، ان کا مقام جنت میں کیا ہوگا، میرے امتی کا مقام کیا ہوگا، میری امتی کو کیا ملنے والا ہے۔ جب یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، جب یہ طلب ہوئی امت کے لیے، تو مولا نے فرمایا حبیب آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو 950 سال دے کر جو عبادت کا درجہ دیا گیا، آپ کی امت کو ایک رات عطا کروں گا سال میں ایک مرتبہ۔ اگر وہ ایک رات جاگ لیا 84 سال کا ثواب ملا، 10 شب قدر مل گئے تو 850 سال جینے کا، 10 سال میں ان کے 900 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی فکر کی وجہ سے، آقا کی تڑپ کی وجہ سے ہم گنہگار غلاموں کو، امتیوں کو اللہ نے عطا کر دیا۔ اب ایک رات جاگنے سے 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب کے بارے میں تھوڑا سا الگ مغالطے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، غلطی میں ثواب ملتا ہے، ایک رات جاگے تو 1000 مہینوں کا ثواب ملتا، یہ سوچتے کہ بھئی اتنا بہت سا ثواب کہیں رکھنے کے لیے مل جائے گا۔ یہ ایک بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ ایک آدمی 1000 مہینوں تک کنٹینیوسلی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزے رہ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ شب قدر میں پوری توجہ کے ساتھ ایک رات عبادت کر لیا تو وہ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے جو خطب خدا ملتا ہے، جو رب کا تعلق ملتا ہے، جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس ایک رات میں نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو شب قدر کو بڑی اہمیت کے ساتھ ہمارے پاس یہ جتنی شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، جاگنے کی رات کا نام دے دیے اور جاگ رہے، ہوٹل پہ جاگ رہے، چوبچے پہ جاگ رہے، موبائل میں جاگ رہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جاگ رہے۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ تو شب قدر کی تلاش کریے۔ 21ویں شب مسجد پوری شب قدر، اگر اعتکاف بیٹھ گیا تو خود بخود 5 شب مل گئے۔ کسی وجہ سے نہیں ہو سک رہا 10 دن کا اعتکاف، 5 دن کا بیٹھیے، 2 دن کا بیٹھیے، 3 دن کا بیٹھیے، نہیں ہو سک رہا تو کم از کم طاق راتوں میں عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے نیت کر کے کہ پوری رات اعتکاف بیٹھ جاؤں گا، مسجد میں داخل ہو جائیے۔ 21ویں شب کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گیا، رات پوری رہے، سحر آ گئی، یا ساتھ ٹفن لا لیا، یا بچہ لا کے دے دیا، یا بھائی لا کے دیا، کھا لیے، یا کچھ تھوڑا سا لا کے ساتھ رکھ لیا، سحر کر لیا، فجر کی نماز پڑھ کے چلے گئے تو تاخرات بھی مل گئی، اس شب کی نفل اعتکاف کا ثواب بھی مل گیا، اور رات اللہ کی بارگاہ میں گزر گئی۔ یہ بڑی قدر والی راتیں ہیں۔ اس میں ہوگا کیا کہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے جس کی قدر بڑھتی ہے نا، قدر بڑھتی ہے اللہ کے پاس، مقام بڑھتا ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنے سے وہ قدر بڑھتی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر میں فرشتوں کے گروپ کو لے کر، ٹولیوں کو لے کر حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، ہر اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں بندے خدا سے جڑے ہوئے ہیں،
سجدے کر رہے ہیں، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، ہاتھیں اٹھایا ہوا ہے، ان کے اطراف پھرتے ہیں، اور جس کا دل صرف ظاہری سجدہ نہیں، صرف ظاہری اعتبار سے نہیں، جس کا دل کنیکشن جڑا ہوا ہے اور وہ کیفیت ہو رہی ہے، وہ وقت میں اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، حضرت جبرائیل کا سلام ہوتے رہتا ہے جب تک کہ فجر نہ ہو جائے۔ تو اعتکاف میں اللہ کی رضا، دوزخ سے آزادی، ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش۔ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی بیٹھنا چاہ رہا ہے تو ساتھ ساتھ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نیت بھی کر لے، 5 وقت نماز باجماعت ادا ہو جائے۔ کیسے بھی مسجد میں رہیں گے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نیت میں اضافہ۔ دیکھیے اللہ کا معاملہ کیا، انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے۔ جو نیت کرو گے وہ کام میں ہونے والا ہے۔ آپ جو ہے نیت کرتے جائیے، ایک ایک ثواب بڑھتا چلا جاتا، اللہ نیت کے حساب سے اجر عطا فرماتا۔ تو یہ کام ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں خاص طور سے میں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ رمضان میں الحمدللہ روز کے متعلق عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے توفیق سے، ہماری کوشش سے 5 وقت نماز بھی ہوتی ہے، روزے بھی ہوتے، کچھ نہ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو عبادتوں کے ساتھ ساتھ بہت اہم ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی کرنا تو ہے، نیکی کی حفاظت کرنا۔ اور شیطان نہیں ہے، لیکن لگا ہوا ہے کہ بندے جو نیکیاں کیے، ان کے نیکیوں کو کیسے ضائع کر دو، کیسے ویسٹ کر دو۔ میری محنت سال بھر کی تھی، رمضان میں انہیں آگے بڑھا، اب اس کو ختم کیسے کروں؟ ہمارے نفس کو ٹرین کر دیا ہوا ہے۔ تو نیکی کرنا ایک ہے، نیکی کی حفاظت کرنا ایک ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہر سال رمضان میں آخری وقت تک میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پورے مصلیوں کو یہ بات فرماتے تھے، نیکی کرو، ساتھ ساتھ نیکی کی حفاظت کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دیکھو تم اپنی نیکیوں کو احسان کر کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع مت کر لو، ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی کے ساتھ کچھ دے رہے ہیں تو اگر احسان کیا تو اس کی نیکی کا اجر چلے گیا، یا اس کو تکلیف دیا چلا گیا۔ اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر سامنے والے کو جو آپ کے اطراف میں ہے اس کو اپنے سے خراب سمجھا، بھائی میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، میں رمضان شروع ہے جب سے ایک روزہ نہیں چھوڑا، پورے تراویاں پڑھ رہا ہوں، پورے سجدے کر رہا ہوں، دیکھو انہیں نماز تو نہیں آ رہا، اللہ اکبر، آپ کے پورے نیکیاں چلے گئے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، روایات میں آیا کہ ایک اللہ والا شخص ہے، نیک وکار ہے، بڑا اللہ والا، عبادت گزار، رمضان روزے رہنے والا، ریاضت کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ سامنے سے ایک گنہگار شخص جا رہا تھا۔ اب گنہگار شخص جب اللہ والے شخص کو دیکھا تو اس کے دل میں، دماغ میں خیال آیا کہ بھئی یہ اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، اس کے پاس جا کے ایک لمحہ اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اس کو دیکھ لوں تو شاید میرے دل پہ بھی کچھ اثر ہو جائے، میں بھی کچھ نیکی مل جائے۔ یہ سوچ کے اس کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ اب جیسے آگے بڑھنے لگا، وہ اللہ والا اس کو دیکھا کہ بھئی ارے یہ تو شرابی دکھ رہا ہے، گناہگار دکھ رہا ہے، خراب دکھ رہا ہے۔ فوراً یہاں سے انہوں آواز دی اللہ والے کہ بھئی چلے جا، ادھر آنے کی ضرورت نہیں، تو گناہگار ہے، تو خطا کار ہے، تو خراب ہے۔ ان کے منہ سے نکل گیا۔ یہ منہ سے نکلا، اللہ پاک اس دور کے نبی کو وحی فرمائے، بولے جاؤ جا کے وہ شخص کو کہہ دو، آج تک جو عبادتیں کر کے جو منازل تو طے کیا تھا وہ تمام منازل ختم ہو گئے، اب تیرے پاس کچھ نہیں رہا، عبادتیں ختم، ریاضتیں ختم، روزے ختم، تیرے نیکیاں صدقات سب ختم ہو گئے، اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو نے میرے بندے کو حقیر سمجھا۔ وہ تیرے پاس کیوں آ رہا تھا؟ تیری وجہ سے نہیں آ رہا تھا، تیرا تعلق مجھ سے ہے، تو مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ والا ہے، یہ سمجھ کے تیرے پاس آ رہا تھا، تو نے اسے بھگا دیا، اب ہم تجھے بھگا دیے، تیرے اعمال کو ختم کر دیے۔ اور پھر فرمایا وہ گناہگار کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ آج تک تو نے جو گناہ کیا تھا ہم سب مٹا دیے،
سب معاف کر دیے. کیوں؟ کہ تو نے اللہ والے کے پاس آگے بڑھنا چاہا تھا. ہمارا جو بندہ سجدہ کر رہا تھا ہماری خاطر ان کے قریب ہونا چاہتا تھا, تو تیرے سارے گناہ کو مٹا دیے گئے. لہٰذا تو آج سے نیکی کی راست اختیار کر لے. اور گناہگار وہ نیکوکار سے کہا گیا کہ آج سے تو بھی نیا عمل شروع کر, تیرے سابقہ عمل ختم ہو گئے. تو رمضان میں یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. عموماً زکوٰۃ دیتے وقت, روزہ ہے, افطاری کے وقت کسی آدمی کسی وجہ سے نہیں رہا, اگر نہیں رہ رہا ہے اس کا اس کے خدا کا معاملہ ہے. ہم کو اجازت نہیں کہ اس کو برا سمجھے. نہیں آیا مسجد کو, ٹھیک ہے بلاؤ, آپ کا کام ہے بلانا, لیکن تم مسجد میں آ کے نیک وہ نہیں آ کے برا, یہ ہو نہیں سکتا. کون نیک ہے کون برا ہے یہ فیصلہ خدا کرنے والا ہے. انسانوں میں کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون نیک ہے اور کون بد ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. رمضان میں خاص طور سے جہاں عبادتیں ہوتی ہے وہیں پر ہم اعتکاف بیٹھا ہوں, میں بیٹھ گیا تو میں نیک بن گیا, میں تقریر کر رہا ہوں تو میں آپ سب سے نیک, سوال ہی نہیں ہے. یہ ایمان کی اصل ہے. اللہ کے قرب حاصل کرنے کی سب سے اصل یہ ہے اپنے آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ حقیر کمتر سمجھنا. اللہ والے لکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ سامنے آیا تو سوچو کہ یہ بچہ مجھ سے بہتر ہے. کیوں؟ عمر میں چھوٹا ہے, گناہ اس کے کم ہے, گناہ اس کے کم ہے, چھوٹا ہے, یہ مجھ سے بہتر ہے. کوئی بزرگ سامنے آئے تو سوچو کہ یہ عمر میں بڑے ہیں تو عبادتیں ان کی زیادہ ہے, یہ مجھ سے بہتر ہے, ان کی عبادتیں زیادہ ہے. اگر کوئی کافر سامنے آ جائے تو بولے یہ بھی مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اسے اللہ کا پتہ نہیں ہے گناہ کر رہا ہے, مجھے اللہ کا پتہ ہے میں ایمان والا ہو کے گناہ کر رہا ہوں, یہ مجھ سے بہتر ہے. کسی کو بھی برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہی چکر آ کے ہماری ساری عبادتیں غارت, ساری صدقہ و خیرات غارت, ساری نیکیاں ختم. تو صدقہ و خیرات کو, نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال عزیزان گرامی, ہماری کوشش ہی کرے اس بات کی رہنی چاہیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے, شب قدر کی تلاش کرے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی پوری کوشش کرے, تاکہ جو ہے ہم اس مہینے سے جو اللہ بندوں کو دینا چاہتا ہے, اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ سال بھر بندے دور تھے, اب اس مہینے کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے, تعلق جڑ جائے. اور عزیزان گرامی آخری بات یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کرے کہ یہ رمضان پچھلے رمضان کی طرح نہ ہو. 10 رمضان آئے, 20 رمضان آئے, 40 سال کے ہے تو 40 رمضان آئے, رمضان گزرا, ادھر عید ہوئی, ادھر ہم دنیا میں لگ گئے. اللہ والے رمضان جانے سے لے کے 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کا اثر اپنے اندر لے کر اللہ کے قریب رہتے تھے. 6 مہینے کے بعد سے رمضان کی آمد کی تیاری کر کے 6 مہینے گزارتے تھے, پورا سال رمضان کے کنیکشن میں جو گزارتے تھے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ رمضان کیا عبادتوں کا اثر ہمارے اوپر, ہماری بیوی بچوں پر, ہمارے دوست احباب پر, ہمارے گھر میں ہر ایک میں. دنیا دیکھی رمضان آیا مسلمان مسجد کی طرف ہے, یہی دنیا کو بتا دو کہ رمضان ہمیں بدل کے گیا ہے, ہمارے کردار بدل گئے, اخلاق بدل گئے, اعمال بدل گئے. اب ہم وہ نہیں رہے جو رمضان سے پہلے تھے, اب ہم اللہ والے ہو گئے, اس سے تعلق جڑ گیا ہے. ہماری زبان بھی سچی, ہمارے اعمال بھی اچھے, ہمارے کردار بھی صحیح, ہم توئی میں برابر. اور جب دیکھو ہر وقت ہمارا تصور اپنے صدیم تمام میں ہے, تنہائی مل رہی ہے. کوئی ہے جو اکیلا بند کمرہ بند کر کے خطرہ پانی پی لے؟ کوئی ہے؟ چھوٹا بچہ بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے میرا رب دیکھ رہا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے عام دنوں میں بھی یہ تصور بنا لو, جب کوئی گناہ کا خیال آئے تو سوچو میرا رب دیکھ رہا ہے, نماز چھوٹ رہی ہے میرا رب دیکھ رہا ہے. تو یہ رمضان ہمارا بدلنے والا رمضان ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ کام دے دے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہے, وہ کام چھڑا دے جو تجھے ناراض کرنے والا ہے. ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے اسلام کی بلندی ہوئی ہو, ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرما جن سے اسلام کا نقصان ہوا ہو. صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.